على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں۔ اصل کتاب اسی کے پاس۔ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، 39۔ ہماری پوری زندگی کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے۔ جو بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اس پہ گواہ بن رہے۔ کسی کو مجال ہے کہ اس ریکارڈ میں کوئی مداخلت کر سکے؟ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ وہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن وہ رب خود با اختیار ہے، مختار کل ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چیز چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ ہماری کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گناہ جو لکھے گئے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وضو پر وہ گناہ دھلتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آنے سے ہر قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جتنا آدمی چلتا ہے، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو، نیکی اسے مٹا دے گی۔ مگر شیطان گناہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب دوگلا پالیسی نہیں چلے گی۔ یہ منافقت ہے کہ تم گناہ بھی کرو اور پھر نیکیاں بھی کرو۔ کس منہ سے اب تم اپنے رب کے سامنے انعام کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے تم مطالبہ کر سکتے ہو؟ بس اب تم نے جب گناہ شروع کیے ہیں کرتے جاؤ، یا تو پھر گناہ سارے چھوڑ دو، ایک طرف آ جاؤ، نیکی اختیار کرو، نیک کام کرو۔ تو لوگوں سے غلطی سے کبھی گناہ ہو جائے نا تو پھر وہ بیچارے گناہوں پہ لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، ہم نے بڑے بچنے کی کوشش کی لیکن ہم بچ نہیں سکے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارا ماحول ایسا ہے، کبھی کبھی ہمیں گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کریں۔ پھر ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں مسلمان بدنام نہ ہو جائے، ہماری وجہ سے کہیں داڑھی والے بدنام نہ ہوں، ہماری وجہ سے کہیں نمازی بدنام نہ ہوں، ہماری وجہ سے کہیں نیک لوگوں پہ کوئی بات نہ آئے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو نمازیوں سے الگ کر لیا، داڑھی والوں سے الگ کر لیا،
ہم نے دینداروں سے الگ کر لیا تاکہ ہم جو مرضی ہے کریں، ہماری وجہ سے اسلام پر، مسلمانوں پر کوئی نام نہ آئے۔ پھر تو کلمے کی بھی باری آئے گی ایک دن کہ کلمہ پڑھ کر بھی اگر یہ گناہ کر رہے ہیں، اس ماحول میں ایسا حولیہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر کلمہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور شیطان آہستہ آہستہ گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ نفس انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہوں گے اور ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ پاک صاف صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو چونکہ ہر امت کے لیے ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی شروع سے آخر تک حفاظت فرماتے ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، حاجی، نمازی، حافظ، قاری، عالم، اللہ والد، سب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے دین کے کام کیے، ولی بن گئے، بڑے مرتبے تک پہنچے، شروع میں ان کی زندگیاں کیسی تھی، لیکن توبہ اور استغفار کر کے انہوں نے اپنے رب کو ایسا راضی کیا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن آپ ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جب کسی کو معاف کرنے پہ آتے ہیں نا، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے سچی، تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف راضی نہیں ہوتے، اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض توبہ کرنے والے ایسے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو صرف مٹاتا نہیں، نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا۔ گناہ تو ہوں گے، اور یہ دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری توبہ اور استغفار، معافی، گڑ گڑانا یہ بہت پسند ہے۔ اگر تم یہ گناہوں کے بعد معافی مانگنا، گڑ گڑانا چھوڑ دو گے، تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن سے غلطیاں ہوں گی، پھر مجھ سے وہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں گے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جہاں تک ہمارے گناہ ہیں، وہ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے، ادھر کیا ادھر محفوظ ہو گیا، لیکن ہم اپنے گناہوں کو مختلف طریقے ہیں، اللہ کو راضی کر لیں وہ سارے مٹا دے گا، اور اگر اس کو راضی نہ کیا تو وہ سارے گناہ ہمارے کھول کر کل قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھے گا۔ ہر بندہ روئے گا، ہر بندہ فریادیں کرے گا، ہر بندہ گڑ گڑائے گا اس کے سامنے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ایک انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گواہ مقرر کیے، جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 4 گواہیاں پیش کریں گے۔ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اپنی غلطی کو مانتا نہیں جلدی، اور پھر جب سامنے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو اس خوف سے یہ مانے گا نہیں کہ میں نے اتنے گناہ نہیں کیے۔ اور یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم کتنے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1500 صحابہ آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جنگل میں ایک جگہ ٹھہرے، آپ نے فرمایا دائیں بائیں پھیل جاؤ، ایک ایک لکڑی کہیں سے بھی میلے اٹھا کے لے آؤ۔ ایک لکڑی تلاش کرنا کون سی مشکل ہوتی، تو جنگل میں تھوڑی دیر میں ہر ایک آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں اکٹھی کروانی تھی کھانا پکوانے کے لیے۔ جب سب لکڑیاں لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرف ڈالتے جاؤ، ایک ایک لکڑی ڈالی۔ 1500 آدمیوں نے جب لکڑی ڈالی تو ڈھیر لگ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی، فرمایا دیکھو تم نے ایک لکڑی ڈالی ہے، ڈھیر دیکھو کتنا بڑا ہے۔ فرمایا ایسے ہی گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے۔ وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی تو کیے، لیکن وہ ایک ایک بھی جمع ہوتے 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 ڈھیر لگ گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کسی سے دم ڈلوانے گیا تھا، سیٹھ آدمی مالدار تھا، تو ان کے بھی بڑے اپنے انداز ہوتے ہیں گھیرنے کے۔ انہوں نے کہا تم اپنی زندگی کے ہر دن کے 5 روپے صدقہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا 5 روپے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اپنی یوم پیدائش سے لے کر ابھی تک دنوں کی گنتی کرو اور روزانہ کے حساب سے 5 روپیہ صدقہ نکالو۔ وہ تو جب حساب لگایا نا تو لاکھوں روپے بن گئے۔ جو اس کی جیب میں تھے وہ دے آیا، باقی ادھار کر کے آیا، ہوش ہی نہیں رہا اس کو۔ کہنے لگا میں زندگی میں پہلی دفعہ لوٹا ہوں مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی جب جمع ہوتی رہے نا تو ایک ڈھیر بن جاتا۔ ہم باقی زندگی کا چھوڑیں، 1 سال کے اگر ہم گناہ اپنے اندازہ کریں نا ہم خود خوف کھا جائیں۔ سال کی بھی چھوڑیں، صبح سے شام تک مریض سے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے نا آپ نے بد پرہیزی تو نہیں کی، کہتا نہیں۔ اچھا وہ کہتا ہے یہ بتائیں صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، دوپہر میں کیا کھایا تھا، رات میں کیا کھایا تھا؟ تو بد پرہیزی کے علاوہ تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ وہ پھر نشان لگاتا ہے نا کہ صاحب آپ نے یہ بد پرہیزی کی ہے، یہ کی، یہ کی، یہ کی، یہ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کی۔ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کتنی بد پرہیزی کی ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم تو معاشرے کے حساب سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو سارے ہی ایسے دیکھتے ہیں۔ جو ہم سن رہے ہیں یہ گناہ تھوڑا ہے، یہ تو سارے ہی سن رہے ہیں۔ جو ہم بول رہے ہیں یہ تو سارے معاشرے میں سب ہی بولتے ہیں، یہ گناہ تھوڑا ہے۔ یہ تو جب لکھا ہوا سامنے آئے گا نا کہ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، تو پھر اندازہ ہوگا اچھا یہ تو اتنے گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے جو مشکلات آتی ہیں نا تمہاری زندگی میں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ تم کہتے ہو فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تر تو اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے معاف کر دیتے ہیں، تھوڑے سے گناہوں کا اللہ مزہ چکھاتے ہیں تاکہ تم جاگو، اور یہ دنیا میں اگر معاف نہ ہوئے تو آخرت میں سزا کی صورت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان جہاں گناہ کرتا ہے اسی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گواہ بنا دیتے ہیں۔
سورہ زلزال کی یہ آیت ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس کا معنی ہے اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کو اگر مطلب آتا بھی ہو نا تو نہیں بولتے تھے، کہتے تھے اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ جو ہمیں معلوم ہے وہ تو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں گے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمیں بتائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین جو اپنی خبریں سنائے گی نا، وہ یہ خبریں ہوں گی، یہ زمین بتائے گی کہ مجھ پر فلاں شخص نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ فلاں فلاں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے رہے، یہ میٹنگ ہوئی، اس گناہ کا یہاں فیصلہ ہوا تھا۔ ہر بات نوٹ ہوگی اور زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا۔ ہاں اس کے مقابلے میں ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ زمین کہے گی مجھ پر فلاں نے یہ عبادت کی تھی، اس نے سجدہ کیا، اس نے بیٹھ کر تلاوت کی تھی، اس نے بیٹھ کر ذکر کیا تھا۔ اور راستے بولیں گے کہ یہ بندہ یہاں سے آتے جاتے ہوئے ذکر کرتا تھا، یہ اکثر یہاں سے گزرتا تھا، راستہ کہے گا کہ یہ تلاوت کرتا ہوا گزرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آیا کرو ذکر و اذکار کرتے ہوئے آیا کرو۔ وہ راستہ ویسے ہی نماز کی بھی گواہی دے گا، لیکن کیا بات ہے کہ ساتھ آتے جاتے ہوئے بندہ ذکر بھی کر رہا ہو، چلنے کی وجہ سے گناہ مٹ رہے ہیں، ذکر کی وجہ سے نیکیاں درج ہو رہی ہیں، اور نماز کی اس وجہ سے راستہ ویسے بھی گواہ ہے۔ کیسی کمائی ہے! اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، وہ کمرہ گواہی دے گا، ٹی وی کی گواہی تو ہوگی جی اس کمرے میں بیٹھ کر یہ گناہ دیکھتے تھے اور گناہ سنتے تھے۔ وہ تلاوت کی بھی تو گواہی ہونی چاہیے، وہ تہجد کی بھی تو گواہی ہونی چاہیے، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی بھی تو گواہی ہونی چاہیے۔ صحابہ باقاعدہ اپنے گھر کا ایک کونا خاص کرتے تھے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کے لیے بلاتے، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے اس کونے میں یا اس کمرے میں، اور کہتے اب آج کے بعد ہم سارے گھر والے یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ امام بخاری نے باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا ہے گھر کی مسجد۔ ہمارے گھر میں سارے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، کمرے موجود ہیں، نسبتیں موجود ہیں، نماز اور عبادت کی گھر میں کوئی جگہ نہیں، بنانی چاہیے۔ یہ ہماری نیکیوں کی گواہی ہے، گناہ کی بھی گواہی ہے، نیکیوں کی بھی گواہی ہے۔ فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن سارے لوگ قبروں سے نکال کر جمع کیے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے نا، وہ اس کے سامنے رکھی جائے گی، اس کو دکھائی جائے گی۔ اب ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ کسی سوراخ سے سورج کی کرن اندر آ رہی ہو، اس کرن میں چھوٹے چھوٹے ذرات جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو اگر پکڑیں تو ہاتھ میں نہیں آتے، وہ سورج کی کرن میں اڑتے ہوئے ذرات، ایک ذرے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے نا، اللہ اسے بھی ضائع نہیں کرے،
اور اتنا چھوٹا سا اگر گناہ کیا ہے وہ بھی محفوظ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، ہو سکتا ہے وہی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ ایک تو یہ زمین جو ہے یہ گواہ ہوگی۔ اب ہم جہاں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لیا کرو۔ اس کی اور بھی حکمتیں ہیں آنے والوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ جماعت فرض سلام پھر چکا ہے، اب یہ اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ اسی ترتیب پر اگر پڑھیں گے تو آنے والا پیچھے آ کر شامل ہو جائے گا کہ شاید ابھی تک فرض ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ تم مختلف جگہوں پہ نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے، تو مختلف تمہارے حق میں یہ گواہ بنیں گے۔ دوسرا گواہ انسان کے یہ اعضاء ہیں۔ ہاتھوں سے گناہ کیے نا، ہاتھ خود گواہی دیں گے۔ کانوں سے غلط چیزیں سنی ہیں تو کان خود گواہی دیں گے۔ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی ہیں تو آنکھیں خود گواہی دیں گی۔ یہ جو پیٹ ہے، اس میں اگر ہم نے کوئی غلط چیز کھائی ہے، یہ خود گواہی دے۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہ سارے اعضاء گواہی دیں۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اب انسان اپنے جسم کے اعضاء سے لڑ پڑے گا، غصے ہوگا، میرے خلاف کیوں بولے ہو؟ تو اعضاء جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس رب کی طرف سے حکم ہے جس نے ہر ایک کو بولنے کا اختیار دیا، ہم کیسے نہ بولیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم، اس وقت فرمائیں گے وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم نے سب سے اپنے گناہوں کو چھپایا، لیکن تم نے اپنے جسم کے اعضاء سے اپنے گناہ نہیں چھپائے۔ تم نے دوسروں سے اس لیے چھپایا نا کہ کل کہ یہ میرے خلاف گواہی نہ دیں، اور تم نے اپنے جسم کے متعلق تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی میرے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا یہ خیال تھا ہمارے سارے گناہ کہاں اللہ کے علم میں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ سوائے میرے یہ تو راز ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہیں رب کے متعلق اسی سوچ نے تو تباہ کیا۔ تمہارا یہ جو گمان تھا کہ میرے سارے گناہ میرے کس کے علم میں، اگر یہ تمہیں یقین ہوتا کرتے ہی نہیں، اور پھر بھی اگر تمہیں یہ خیال آتا کہ اب رب کو جواب دینا ہے تو زندگی میں معافی مانگتے۔ جب تک انسان کا گناہ کھلے نہیں تو معافی نہیں مانگتا، جب راز فاش ہو جائے نا تو پھر ایک دم انسان ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے بس غلطی ہو۔ یہ ہمارا نظریہ عقیدہ کمزور ہے۔ جب لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنے محتاط ہو جاتے ہیں، یار پیچھے پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، لیکن کیمرہ تو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہے، یا میں غلطی کروں تو میں اس میں ریکارڈ ہو جائے، میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ تو آدھی سے آدھی آدمی بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک کیمرے سے ہم اتنے محتاط ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ کی ذات ہمیں نہیں دیکھ رہی؟ یہ فرشتے ہمارے نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ ہمارے جسم میں ایک کیمرہ نہیں، یہ سر سے پاؤں تک یہ کتنے کیمرے فٹ ہیں۔ ہاتھ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، یہ پاؤں بھی،
یہ جسم کی ایک ایک بوٹی یہ کیمرے سے کم نہیں ہے. یہی نظام ہے. کل قیامت کے دن جب یہ مووی ہمارے سامنے چلے گی نا تو ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے پوری زمین کیسے گواہی دے گی، ان ٹکڑوں کو کیسے وہاں لایا جائے گا. اب دیکھیں کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی ٹی وی کی سکرین پہ سارے ممالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے سے کیسے دنیا بھر کی جگہ گزر رہی ہوتی ہیں. یہ تو انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے، اور وہ خالق کا نظام کیسا ہو. اس لیے انسان انکار نہیں کر سکے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا ہم آج تمہاری زبان پہ مہر لگا دیں. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اتنی پھول جائے گی منہ بند ہو جائے گا، جیسے کسی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا جائے تو وہ بولنا بھی چاہے تو آواز نہیں نکلتی. تو بس یہ چپ کر کے کھڑا ہوگا اور جسم کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے. کبھی پاؤں بول رہے ہیں، کبھی ہاتھ بول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیل ہے، یہ مہلت ہے. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم ڈیل نہ دیں، چاہیں تو گناہ کرتے ہوئے اندھا کر دیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُونَ. ہم چاہیں گناہ کی حالت میں شکل بگاڑ دیں، مگر یہ فوری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے کہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو یہی ہے نا کہ بندے کو چھوڑا جائے، موقع دیا جائے اسے، وہ کیا چیز اٹھاتا ہے کیا نہیں اٹھاتا، اس کو جانچا جائے اور اس کو خود ایسی حالت میں پھر اس کو بلا کر اس کے سامنے یہ چیزیں کھول کر رکھی جائیں کہ یہ ہو تم یہ کر رہے تھے، پھر مانیں گے. لوگ ملازمین کو نہیں آزماتے، اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ امانت دار ہے یہ خائن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی آزماتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کا نظام اسی لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں نیک اچھے کام کرنے والے کون کون ہیں، اور مرضی سے اپنی خوشی سے. زبردستی اگر کسی نے ساری نیکیاں کر دی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک دلی خوشی سے نہ کرے. ایک تو زمین کا وہ حصہ ہماری گناہوں پہ گواہ ہوگا جہاں گناہ کیے، دوسرا ہمارے جسم کے اعضاء یہ گواہی دیں، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے صبح فجر کی نماز میں آتے ہیں، عصر کی نماز تک دن کی ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر عصر کی نماز میں رات کی ڈیوٹی کرنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ صبح فجر تک رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں جو بدلتی ہیں نا یہ فجر اور عصر میں بدلتی ہیں. آپ نے فرمایا کچھ فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تب بھی نماز میں تھا، ہم آئے تب بھی نماز میں تھا. اور کچھ کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تب بھی نماز میں نہیں تھا، جب ہم چھوڑ کر آئے تب بھی نماز میں نہیں تھا. جس کی روزانہ کارگزاری یہ پہنچتی ہو اور وہ اللہ سے شکایت کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ فوری سزا نہیں دیتے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر میں
تمہارے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دوں تو روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، جو اس کا دن مقرر کیا ہے اس دن سے پہلے اللہ اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اس دن سے پہلے توبہ طائب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے کام کر رہا ہو، بد نصیب ہے وہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ برے کام کر رہا ہو۔ اس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی اور وہ نیکیاں کما رہا ہے اور وہ خوب آخرت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، یہ اس کے لیے لمبی عمر ہونا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور سعادت ہے کہ وہ آخرت کو صحیح جمع کر رہا ہے۔ یہ جو فرشتے لکھتے ہیں، فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وقت اس انتظار میں وہ قلم لے کر بیٹھیں، مستعد تیار کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اور ہم لکھیں، چاہے مذاق سے نکلے چاہے سنجیدگی سے نکلے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھنٹے کے بعد کہیں گے ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، وہ سب لکھ دیے گئے۔ تو یہ فرشتے بھی گواہ ہوں گے۔ اور چوتھا گواہ جو انسان کا نام اعمال لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر سامنے رکھیں گے۔ پڑھو اس کو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا رکھا ہے اور اس کو قیامت کے دن ہم نکالیں گے اور کھول کر سامنے رکھیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس تم خود ہی اس کو پڑھ لو، تمہارے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے نامہ اعمال جب سامنے رکھے جائیں گے تو گناہگار اپنے نامہ اعمال میں نظر ڈالتے ہی مشفقین مما فی، ان پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس نے تو نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، إِلَّا أَحْصَاهَا، سب اس میں محفوظ ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری زندگی کے سب اعمال سامنے پائیں گے۔ سورہ ال عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، جب انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا نا تو پھر دل میں یہ سوچے گا کاش یہ گناہ میرے سامنے نہ ہوتے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اتنی رسوائی اور شرمندگی نہ ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان میں اتنی دوری پیدا کر دے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے۔ مگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے اتنے دور ہو جاؤ، آخرت میں تو انسان تمنا کرے گا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں،
دنیا میں گناہوں سے اتنی نفرت ہونی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ 4 گواہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گواہی دیں گے نا، انسان مجبور ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس یہ نشانی ہوگی کامیابی کی، وہ بھاگے گا اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دی، اور اس کی کامیابی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ساری زندگی کے اچھے اعمال کا ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بھی پیٹھ کی پیچھے سے، یہ 2 باتیں، ایک بائیں ہاتھ میں اور دوسرا پیٹھ کی پیچھے۔ جو قیدی ہوتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے ہیں، تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، بائیں ہاتھ میں بھی ہوگا اور وہ پیٹھ کے پیچھے بھی ہوگا، اور بس اس کو ملتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری ناکامی کی دلیل ہے اور یہ میں مارا گیا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، چیخے گا، چلائے گا کہ میں تباہ ہوں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے خاندان میں بڑا خوش تھا، کبھی اس نے پریشانی نہیں دیکھی، کبھی آخرت کے لیے یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی نہیں ڈرا، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، مال اس کے پاس بے بات ہے، ہر چیز کی فراوانی تھی، کوئی تمیز ہی نہیں تھی۔ ڈرتا تو وہ ہے نا جو اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرے، جو حلال اور حرام کا خیال کرے، جو جائز اور ناجائز کو دیکھے، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، خوش تھا، لیکن آج مارا گیا۔ اب وہ ہلاکتوں کو پکارے گا کہ میں تباہ ہوا، میں برباد ہوا۔ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، وہ جو مال میں نے اکٹھا کیا، اتنا جمع کیا، کس کام کا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور سارا میرا غلبہ، زور، دبدبا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب یہ اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو۔ کوئی گناہ ہم اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے گناہ کھول کر رکھ دیے جائیں گے، نہ کوئی طاقت ہوگی جو ہمیں چھڑا سکے، نہ کوئی مددگار ہوگا جو ہماری اللہ کے سامنے مدد کر سکے۔ وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں راز ہے نا وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ بس یہ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں دنیا میں یہ موقع دے دیا اور سارے حالات ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ اس سے کتنے معافی مانگیں، کتنا روئیں، کتنا گڑ گڑائیں۔ فرمایا کہ جو ایک آنسو بہائے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ ہم اپنے گناہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیے ہی اس لیے کہ اپنے گناہ معاف کرو۔ سحری کا ٹائم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کا ٹائم ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ویسے بھی پورے 24 گھنٹے میں جب موقع ملے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہر نماز کے ساتھ اپنے گناہوں پہ روئیں، معافی مانگیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا موقع بنایا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے دعائیں کروائیں،
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اور کتنا والد کو رلایا تھا کہ ان کے آنسو کیا بینائی بھی ختم ہو گئی، لیکن جب ان کو ان کی غلطی پکڑی گئی نا تو آخر تھے تو نبی کے بیٹے نا، تو ایک دم انہوں نے پھر اپنی غلطی بھی مانی، خود بھی معافیاں مانگی اور ابا سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو والد صاحب نے کہا سوف استغفر لکم، میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گا، اپنے رب سے تمہارے لیے بھی معافی مانگوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے، ہم معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سے توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے جو گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ نامہ اعمال سے بھی اس کے گناہوں کو صاف کروا دیتا۔ یمحو اللہ ما یشاء، اس کو پورا اختیار ہے کہ جس کے نامہ اعمال کو وہ صاف کروا دے صاف ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے اور اذان شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز مکمل کرنی چاہیے، نماز توڑنی نہیں چاہیے۔ اذان تو دی جا رہی ہے نا باہر سے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ بھائی آؤ، تو یہ بندہ پہلے سے یہاں موجود ہے، تو اس کو اپنی وہ ایسی لمبی عبادت نہ ہو کہ جس کے لیے اذان دی جا رہی ہے وہ لوگ پڑھ کے چلے جائیں اور یہ اس سے فارغ نہ ہو۔ مثلا کسی نے صلاۃ التسبیح ایسے ٹائم پر شروع کر لی ہے کہ اذان ہوئی، لوگ باہر سے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، اس کی صلاۃ التسبیح نہیں ختم ہو رہی، جماعت سلام پھیر گیا، اب اس کا سلام پھیرا تو یہ بڑا ہی غلط ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ اذان ہوئی، بلایا، ایک آدمی نے آ کر، سب نے آ کر فجر کے فرض شروع کیے، ایک نے اپنی سنتیں شروع کر دی، ادھر نماز پڑھ کر سلام پھیر گیا، اس کی سنتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ سنتیں تو گھر میں پڑھنی تھی، پہلے پڑھنی تھی، یہ اذان دی گئی ہے جس کام کے لیے اس میں تو شریک ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اگر کسی کی ایک رکعت باقی ہے، یہ 4 ہیں، 2 باقی ہیں، وہ پوری کر لیں۔ جماعت کھڑی ہو جائے اور ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہو یا سنتیں پڑھ رہا ہو، 4 رکعت اگر نیت کی ہوئی ہے تو دوسری پہ ہیں تو دوسری پہ سلام پھیر دیں، اور اگر تیسری یا چوتھی پہ ہیں تو پھر اس کو پورا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب فرض کھڑے ہو جائیں تو پھر کوئی نماز نہ پڑھیں، یعنی پھر فرض نماز کھڑے ہوں اس وقت الگ سے کوئی شروع نہ کریں، اگر کوئی شروع ہے اس کو ضائع نہ کریں، توڑیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ البتہ اس کو 4 پوری کرنے کے بجائے 2 پہ سلام پھیر دیں، اور اگر ابھی شروع کیے، ابھی رکوع بھی نہیں کیا، ابھی رکوع تک 1 رکعت پھر بن جاتی ہے، تو اس سے پہلے اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے پھر توڑ دیں، پھر شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگر چوتھی رکعت میں آپ پہنچیں، عبد و رسول پر پہنچیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اتنی اتحیات پڑھ لی اس کی نماز مکمل ہو گئی، تو سلام پھیر کر جلدی جلدی فرضوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر درود شریف پڑھیں تو مختصر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، بس سلام پھیر دیں اور فرضوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے، اور دوسرا قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پھر تم اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دو، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ قیامہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی نا تو ادھر جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ زبان سے دہراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل چلے جائیں اور مجھے یہ یاد نہ ہو اور پھر رہ جائے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو بھی مت حرکت دیں، لتعجل بھی، جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا، آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا، ثم علینا بیانہ، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ سے اس کی وضاحت اور تشریح کروانا اور آپ کے سامنے اس کو کھولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلاوت کے دوران پڑھنے سے منع کر دیا گیا کہ آپ غور سے سنیں، یہ قرآن مجید کے آداب ہیں، اور ادھر امام پڑھ رہا ہے اور ادھر جلدی پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل منع ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی کام نہ کیے۔ اسی طرح جمعے کے خطبے کے دوران، حالانکہ اس میں اتنی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا خطبہ غور سے سنو، کوئی تلاوت، کوئی تسبیحات، کوئی ذکر و اذکار، کوئی نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ تلاوت کے آداب یہی ہیں کہ اس کو غور سے سنو۔ یہ جو سنتیں، چونکہ اس میں فرمایا کہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ ثواب ہے، قیمتی ہیں، سفر میں بھی مت چھوڑو، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ فجر کی سنتیں چھوٹنی نہیں چاہیے۔ تو اصل طریقہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ فجر کی سنتیں ہوں یا باقی نمازوں کی سنتیں ہوں سب گھر میں پڑھتے پھر مسجد میں آتے، حالانکہ آپ کا گھر مسجد سے کیا دور تھا، جو حجرہ ہے آپ کا روضہ رسول یہی آپ کا حجرہ تھا، اور یہاں سے ایک قدم باہر رکھتے تو مسجد میں، لیکن سنتیں آپ گھر میں پڑھتے، فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھ کر ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ سال کے پہلے مہینے میں دیکھیں کہ جس کی سنتیں لیٹ ہو گئی ہیں، وہ فرضوں کے دوران پڑھ رہا ہے، آپ 12 مہینے چیک کریں وہ پورا سال اسی ٹائم پڑھے گا، اور لیٹ نہیں ہوں گے، وہی لیٹ ہوگا۔ کیوں؟ اطمینان ہے نا کہ سنتیں بھی پڑھ لی، فرض بھی پڑھ لی، احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے آج کیا کی ہے۔ مجھے 5 منٹ پہلے چلا جانا چاہیے، جب میں نے جاگنا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، سارے کام میں نہیں کرنے، تو کل میں لیٹ ہوا ہوں، آج تو لیٹ نہ ہوں۔ جس نے طے کیا ہوا کہ میں نے پہلے پڑھنی ہے وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے اور ہمیشہ پہلی صف میں پہنچتا ہے۔ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہوا، غلط طے کیا ہوا، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 15 منٹ ٹائم آگے کر دیں تب بھی اس کی ایک رکعت چھوٹے گی۔ بستر پر بیٹھ کر سوچتے رہیں گے، جب ٹائم 4 منٹ رہیں گے پھر چھلانگیں ماریں گے، پھر ایسے ہی پہنچیں گے۔ فجر کی جو سنتیں ہیں یہ پہلے کی، اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو اب تو وہ قضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد پھر نماز کوئی نہیں جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے، لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھیں گے وہ ثواب نہیں ہے۔ بس سنت فجر کی پڑھنی ہے تو فجر سے پہلے ہی پڑھیں۔ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آپ کی فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی ہوں، آپ ہمیشہ پہلے پڑھ کر فرض پڑھاتے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ٹھہرے، چونکہ تھکاوٹ تھی تو پوچھا صبح جگانے کا کیا انتظام ہوگا، تو حضرت بلال نے کہا میں جگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سب سو جاؤ۔ حضرت بلال وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ کے کہ جو ہی سورج پھوٹے گا روشنی آئے گی تو میں جگا دوں گا فجر کا ٹائم ہوتے ہی، اور ٹیک لگائی تو سو گئے وہ بھی۔
وہ فجر کا کیا ٹائم ہونا تھا، فجر کا ٹائم گزر گیا، سورج طلوع ہوا، اب بھی حضرت بلال سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کرنیں پڑی نا سورج کی، آپ جاگ گئے، آپ اٹھے، دیکھا سب سو رہے ہیں، ڈھونڈا بلال کہاں ہے، آ کر ایک جگہ دیکھا بلال ٹیک لگا کر سو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال کو اٹھایا، کہا کہ بلال تمہیں کیا ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا جگاؤ ان سب کو، اٹھو اٹھو اٹھو، اس جگہ کو خالی کرو، نکلو یہاں سے۔ پھر آپ آگے گئے، ایک جگہ فرمایا حضرت بلال سے اذان دو، اذان دی گئی، سب نے وضو کیا، آپ نے فرمایا سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی گئی، پھر جماعت سے اس فجر کی قضا کی۔ اذان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن جیسے اذان دے رہا ہے ایسے ہی وہ دہراتا رہے۔ پھر اذان کے بعد جو دعا پڑھے گا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے لیے واجب ہے کہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں۔ یہ دعا اور اذان کا جواب ہمیں دینا چاہیے، گھر کے بچوں کو، خواتین کو بھی یاد کرائی جائے، وہ بھی محتاج ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اذان کے کلمات آپ نے فرمایا کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی دہرائیں، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں دہرانا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے 4 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اسی طرح لا حی علی الفلاح کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور سننے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بس اور اختیار کی بات نہیں، یہ میرے رب کی توفیق ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ یہ دہرا رہا ہے۔ مسجد کے اندر ہوں تب بھی یہی ہے، باہر والا بھی اور اندر والا بھی سب۔ اصل میں مسجد میں ہوتی ہوئی بھی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہونا، تو ایسا اچانک فون آئے کہ نماز کھڑی رہی اور آپ پھنس کے، گھر سے کوئی فون آ گیا یا اور باہر کوئی ایسا آ گیا، یا خدا نہ خواستہ وضو ٹوٹ گیا، یا اور کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، بس لا حول ولا قوت الا باللہ، بس میرے بس میں نہیں، میرے رب کی توفیق سے ہی ہو۔ فجر کی نماز میں اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے مؤذن، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں قد صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی، کہ مجھے ایک نیکی کی دعوت دی۔ اور قد اقامت میں بھی ایسے ہی دہرائیں گے، قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اقامہ اللہ و ادامہ کا معنی مؤذن کہہ رہا ہے نماز کھڑی ہو گئی، سننے والا کہہ رہا ہے اللہ اس کو قائم دائم رکھے، کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ یہ نماز کہیں رہ جائے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ کسی بھی نیکی کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے نا کہ یہ میرے رب کی توفیق سے یہ ہوئی ہے، اس پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہ بندہ اپنی طرف نسبت نہ کرے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو یہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شرمندگی ہے، ندامت ہے، احساس ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے، غلط کیے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے نامہ اعمال سے بھی صاف کروا دے۔ یا اللہ تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں،
یا اللہ تو آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بچانا، یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ کر رہے ہیں محض تیری توفیق سے کر رہے ہیں، یا اللہ اپنا کوئی کمال نہیں، یا اللہ تو ساری زندگی ایسے ہی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اچھا نیک و صالح ماحول نصیب فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو گناہ کر چکے ہیں تو معاف فرما دے، آئندہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو سارے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دل و جان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی نفاق سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما، سب کی تکلیفوں کو مصیبتوں کو یا اللہ راحت سے تبدیل فرما دے، یا اللہ آپس میں الفت محبت پیار نصیب فرما، اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، اعلیٰ کردار نصیب فرما، اچھے معاملات نصیب فرما، یا اللہ ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق بنا دے، یا اللہ غیروں کی نکالی سے ہماری حفاظت فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک ہمارے پورے ظاہر کو اور باطن کو یا اللہ تو اپنی رضا اور منشا کے مطابق بنا دے، یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی اطاعت پر لگا دے، یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ ہم تیرا کھاتے ہیں، یا اللہ شیطان دشمن نے ہم سے جو غلطیاں کروائی یا اللہ ہم اس پہ شرمندہ، ہمیں معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق نصیب فرما، شوق ذوق نصیب فرما کہ ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس کی قدر کریں، اس پر عمل کریں، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں، یا اللہ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بس اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔